نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 29 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے۔ 27 پارے تک الحمدللہ تفسیر ہو چکی تھی۔ 28ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ یہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اصل میں اس سورت کے پیچھے ایک واقعہ پیش آیا، ایک پس منظر ہے اس سورت کا کہ حضرت خولہ جو ایک صحابیہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ زہار تھا کہ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے ان سے یہ بات کہہ دی تھی کہ تو مجھ پر میری والدہ کی طرح حرام ہے، جس کو عربی زبان میں زہار کہتے ہیں، اور اس کو اس طرح بولا جاتا ہے انت علیہ کظہر امی، کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تو بھی مجھ پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ یہ طلاق بھی نہیں ہے، بھئی طلاق ہوتی تو وہ چھوٹے ہو جاتے، لیکن لفظ طلاق بھی نہیں ہے اس کے اندر، چھوٹے بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت تک اس کے متعلق کوئی فیصلہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا تھا، اور عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اس طرح کے زہار کو طلاق سمجھتے تھے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے بیوی کو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ مشابہت دے دے، یوں کہہ دے کہ بھئی تو میری ماں جیسی ہے، تو کفار مکہ کے یہاں رواج تھا کہ وہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو شریعت کا جو حکم تھا وہ اب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ صرف ماں جیسی کہہ دینے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی جب تک کہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ اللہ جس چیز کو چاہے گا حرام کرے گا، اللہ جس چیز کو چاہے گا حلال کرے گا۔ لوگوں کے حلال اور حرام کر دینے سے کوئی چیز حلال اور حرام ہوتی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو چونکہ کفار مکہ نے اپنے ذہن کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے ایک بات بنا لی تھی کہ بیوی کو یوں کہہ دے بھائی تو میری ماں جیسی ہے، تو وہ حرام ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، کہ اس سے کچھ حرام نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اس کے اندر شوہر پر کچھ عائد ہوتا ہے جرمانہ، کہ شوہر کو ایسی بات نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ بیوی کا رشتہ الگ ہے، ماں کا رشتہ الگ ہے، دونوں رشتے میں فرق ہے۔ تو بیوی کے رشتے کو ماں کے رشتے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور اگر کسی نے دے دی تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا حکم نازل فرمایا کہ اس کے بدلے میں اب وہ اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام آزاد نہ کر دے، یا اب غلام کا زمانہ نہیں، غلام کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے اس کو، تو پھر 60 دن یعنی 66 دن کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تین چیز اللہ رب العزت نے کفارے کے طور پر، اس کو کفارے زہار کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ بھائی تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے، جس طریقے سے ماں کے ساتھ آدمی وہ تصور نہیں کر سکتا نا، وہ جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا اگر کسی نے جملہ استعمال کیا ہے تو پھر شریعت کی روح سے اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے غلام اور باندی کا زمانہ تو ہے نہیں، تو باندی کے جو 2 کفارے، یا تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں بیوی کے پاس جانے سے پہلے، یا پھر کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بغیر وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی اس طریقے سے چلے گئے تھے، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے معذرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے سختی سے کہا کہ پہلے وہ کفارہ ادا کرو، اس کے بعد ہی تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی، کہ اس عورت کا قول اللہ رب العزت نے سنا، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کر رہی تھی، کیونکہ بیوی کو اگر طلاق دے دی جاوے تو چلو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی اب ساتھ میں نہیں رہنا ہے، لیکن یہ زہار کا معاملہ کیسا ہے کہ بالکل بھائی میں قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، تو اب کرے تو کیا کرے؟ تو پھر اس کے لیے تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو بہرحال اس صورت میں شروع میں اللہ رب العزت نے زہار کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد
اللہ رب العزت نے کچھ سرگوشی کی باتیں بیان فرمائی ہیں. اصل میں یہود اور منافقین جو تھے ان کی عادت ایسی تھی کہ وہ جیسے مجلس میں 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے. 2 لوگ آپس میں باتیں کریں. اب اتنے سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی موجودگی میں 2 لوگ آپس میں کچھ ایسے پھر کرے سر کرے تو پھر دوسرے دیکھنے والوں کو بدگمانی ہوگی نا. یہ یہودیوں کی عادت تھی, ان کی خصلت کے اندر یہ چیز تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی نکیر فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مجلس میں تم بیٹھے ہو تو جو بات ہوگی تو آپس میں کان میں بات مت کرو, سب کے سامنے بات کرو. کیا بات ہے یہ کانا پھوسی کرنا؟ یہ اللہ رب العزت کو پسند مستقل اللہ نے آیت نازل فرمائی. اور ان کی سرگوشیوں کے بارے میں, اور یہودیوں کی بری عادت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت اچھی طرح بات کرتے, اور جیسے مجلس ختم ہو جاتی اپنے دوستوں کے ساتھ تنہائی میں جاتے تو پھر سب اس کے اندر نکتہ چینی کرتے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ سامنے دیکھو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور پیٹھ پیچھے دیکھو تو برائی کے ساتھ. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے, یہ منافقوں کی صفت. اگر اپنے اندر یہ صفت ہے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت زیادہ ناپسند, خاص طور پر وہ لوگ جن کے اندر چاپلوسی والی صفت ہوتی ہے نا, چاپلوسی, یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے چاپلوسی کرنے والوں کے لیے, پیٹ پیچھے بات کرنے والوں کے لیے, لگائی بجائی کرنے والوں کے لیے اور کانا پھوسی کرنے والوں کے لیے, دھیرے دھیرے بات کرنے والوں, بہت سے لوگوں کی عادت ہے جیسے سامنے بیٹھے بیٹھے ہوئیں گے اتنی دھیرے سے بات کریں گے جیسے بہت اہم بات بول رہے ہو, تو سامنے والا بیچارہ بدگمان ہو جائے گا نا. اتنا دھیرے بولیں گے نا جیسے بہت اہم بات ہے, جیسے کوئی خزانے کا پتہ دے رہے کوئی سن نہ لے, اتنی دھیرے سے بولیں گے. کیا ضرورت ہے بھائی دھیرے سے بولنے کا؟ سب سامنے بیٹھے ہو ذرا زور سے بول لو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے مستقل اس کے احکامات بیان فرمائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. سامنے اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں, پیٹ پیچھے جا کے اللہ کے نبی کی برائی کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اچھا, ایک بری عادت کیا تھی یہودیوں کے اندر؟ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی, یہودی آیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم, کیا ایک تو السلام علیک ایھا النبی, یہ تو التحیات کے اندر ہے, السلام و سلام علی عبادہ الذین اصطفى. یہ قرآن پاک میں تو سلام, سلام کا لفظ ہے نا, تو وہ زبان باقی کر کے چوکی کر کے کیا کہتے ہیں السلام, السلام علیکم, کیا کہتے ہیں وہ السلام علیکم, السلام علیکم. تو بہت سے لوگ اس منٹ میں سام کرتے ہیں نا, نہیں کرنا چاہیے. وہ اسٹائل میں سلام کرتے ہیں نا, یہ یہودیوں کا سلام ہے. السلام کا مطلب ہوتا ہے موت. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے نعوذ باللہ وہ جو کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم. حضرت عائشہ نے سنا تو وہ بہت ناراض ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ علیک السلام و علیک اللعنہ, کہ تجھ پر موت ہو اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش ہو جاؤ, تھوڑے نرم مزاج ہو جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا وعلیک, میں نے اس کے جواب میں کیا کہا وعلیک. اور اللہ کے نبی نے جو کہا وہ تو قبول ہونا ہی ہے نا, کیونکہ وعلیک کا مطلب کیا ہوا کہ تم پر موت ہو, تم پر لعنت ہو. اور اس کی بات اللہ کے نبی کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ کے نبی کی بات تو قبول ہو سکتی ہے. تو بہرحال گویا کہ کہنے کا مطلب سلام کا انداز اچھا ہونا چاہیے. جو ہمارے نبی السلام, سلام کا جو لام ہے نا, لام یہ کلیئر سنائی دینا چاہیے. بعض لوگ اسٹائل کے اندر سلام کرتے السلام وعلیکم السلام, السلام وعلیکم السلام. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اچھی طرح سمجھ لیں. وہ سارے بڑے حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ چلتے پھرتے سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام, یہ غلط طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, کہ جس طریقے سے اللہ نے سلام کا طریقہ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے, یہودی اس طریقے پر سلام نہیں کرتے ہیں, وہ باطل طریقے پر سلام کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اچھا, اور وہ دل میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو لولا يعذبنا الله بما نقول, تو ہماری اس نافرمانی اور اس بات کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ہم پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہو جاتا. اس طرح بھی باتیں پھیلاتے ہیں یہودی کہ چلو ہم نے نافرمانی کی, اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ سچے ہوئے اس طرح کہتے تھے, وہ شک کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کے رب نے ہماری پکڑ کیوں نہیں کی بما نقول. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ رب العزت کی جو ترتیب ہے نا دنیا کے اندر,
اللہ رب العزت کی ترتیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی ترتیب ہے. اگر اسی وقت اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہو جاوے تو وہ تو اللہ رب العزت کی قدرت بالکل ظاہر ہو گئی، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر اس وقت کا ایمان وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. کون سا ایمان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جو غیب کے طریقے پر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نظر نہیں آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طاقت بظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی جو مخلوقات کا نظام ہے جب اس میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ان کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے. پھر اللہ رب العزت کو ماننا، تو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ معتبر اور بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ظاہری طور پر کسی کو سزا نہیں دیتا، یہ اس امت میں خاص طور پر. ہاں پچھلی قوموں کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر لوگوں کی پکڑ کی، جیسے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا، لوگوں نے دیکھا. ایسے قارون کو اللہ رب العزت نے فخسفنا به دارا، زمین کے اندر دھسا دیا، ان لوگوں نے دیکھا. لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر کسی کی پکڑ نہیں کی. فرمایا حسبهم جہنم، ہاں ہم ان کی پکڑ کریں گے کہاں پر؟ آخرت میں. کہاں پر پکڑ ہوگی؟ آخرت میں. تو لہذا اگر ظالموں کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس میں مظلوم مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو فیصلہ ہے ہی ہونے والا. حسبهم جہنم اللہ پاک نے کہہ دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی مدد کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ تو وہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اس طرح کی باتیں بھی لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا عذاب ظاہری طور پر نہیں آیا. تو آج کا زمانہ تو بہت دور ہو گیا نا. تو پھر ہم کس طریقے سے مسلمان تصور کر کے بیٹھے بس اللہ کی مدد آ جائے گی اور ابھی ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، ابھی ان کو پکڑ لیا جائے گا، ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیاوی زندگی میں کیا دیتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، اور پکڑ کہاں ہوتی ہے؟ آخرت میں ہوتی ہے. تو حسبهم جہنم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہ، اس میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. فبئس المصیر، بہت ٹھکانہ، تو بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ بھائی تم اپنی مجلسوں میں ذرا یہ یہودیوں والی حرکت مت کرنا. یہ جو یہودی حرکت کرتے ہیں نا، منافقین جو حرکت کرتے ہیں، کانا پوسی کرتے ہیں، ایمان والوں تم ایسا مت کرنا. ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہ دعوت فرمائی. اور پھر اس کے بعد تقریباً یہی احکامات چلے سورہ مجادلہ میں. پھر سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ فرمایا. یہودیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ المنورہ میں. ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے تھے. اس میں سب سے زیادہ شر پسند جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ. بنو نذیر اس میں سب سے زیادہ شر پسند تھا، بہت زیادہ بری حرکتیں کرنے والا. اور دوسرے نمبر پر بنو قریظہ تھے اور بنو قینقاع بہت کم تھے. تو یہ ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو رہنے دیا مدینہ المنورہ میں، لیکن جب ان کی شرارتیں بڑھتی چلی گئی خیبر، تو پھر ان کو مدینے سے نکال کر خیبر میں جا بسایا. اب خیبر کے اندر بھی جب ان کی شرارتیں بڑھتی چلی گئی، پیٹ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کرنے لگے اور طرح طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پلاننگ کرنے لگے. تو پھر سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر پیش آیا جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کا ہی تذکرہ فرمایا کہ ہمارے نبی نے جب تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تم کو مدینہ میں رہنے دیا، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم ایمان قبول کر لیتے، یا ایمان قبول نہیں کیا تو کم سے کم اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے مدینہ میں. لیکن تم نے کیا کیا کہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہے. پھر تم کو مدینے سے نکال کر خیبر پہنچایا گیا. پھر خیبر میں بھی جب تم نے پھر خیبر سے تم کو نکالا گیا. اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو، یہاں سے نکالو. یہ جب تک اس خطے میں رہیں گے یہ اندر اندر فساد مچاتے رہیں گے، یہ منافقت پھیلاتے رہیں گے. تو جو سچے ایمان والے ہیں ان کے ایمان کے اندر بھی یہ خلل اور خرابی ڈالتے رہیں گے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ خیبر سے نکالے گئے. پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو یہودیوں کو اور نصارہ کو جزیرۃ العرب، پورے عرب خطے سے نکال باہر پھینکا اور ان کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا کہ تم نکلو یہاں سے ملک شام، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس وقت سے وہ لوگ ابھی تک وہیں آباد ہے اور اب وہاں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ملک شام میں. کیونکہ یہ قوم جہاں گئی ہے وہاں اس نے فساد ہی مچایا ہے. یہ قوم جہاں گئی ہے
وہاں اس نے کیا فساد مچایا ہے؟ فساد ہی مچایا. آج اس کے فساد کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ان کے فساد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو ان کا خاص طور پر سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ 2 مرتبہ ان کو گویا کہ جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ محاصرہ تو ایسا ہوا تھا کہ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قلعے بہت مضبوط ہے, ہم کوئی ان کو پار نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسا خوف طاری کر دیا کہ وہ خود اپنے قلعے کے اندر موت محسوس کرنے لگے, اور وہ خود ہی دروازہ کھلا انہوں نے, اور وہ خود اپنا سب سامان اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا. اور پھر کہنے لگے کہ بس آپ ہم کو زندہ چھوڑ دو, باقی ہم سب آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اب یہاں تم کو رکنا نہیں ہے, تم کو یہاں سے روانہ ہو جانا ہے. ان کا سفر کا سامان دے کر کے اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے کیا کر دیا؟ روانہ کر دیا. تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا. اور پھر سورہ حشر کے اخیر میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی قدرت اور کبریائی کو بیان فرمایا. جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ, یہ جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے یہ سورہ حشر کے اخیر میں ہی ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کے سلسلے میں غور و فکر کر لے کہ وہ آئندہ کل آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کر رہا ہے. دنیا کے لیے تو سب نے بہت کچھ جمع کیا, جو دنیا کے لیے سب کسی نے اولاد کے لیے جمع کیا, کسی نے بیوی کے لیے جمع کیا, کسی نے اس کی 7 مشتیں کھا لے اتنا سارا جمع کر لیا لوگوں نے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے آئندہ کل کے لیے کچھ جمع کیا ہے آخرت کے لیے؟ ما قدمت لغد, غد یعنی آئندہ کل قیامت کا دن, اس کے لیے تم نے کچھ جمع کیا ہے. واتقوا اللہ, اللہ رب العزت سے ڈرو اس سلسلے میں. تو ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے, تو اللہ نے بھی ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا اور وہ گنہگار لوگ تھے. اور پھر فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کہ جنتی تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تعریف بیان فرمائی اور پھر اپنی صفات بیان فرمائی. سورہ حشر, اس کے بعد سورہ ممتحنہ. سورہ ممتحنہ بھی تقریباً یہ کافروں اور مشرکوں ان کی بری صفتیں, اور خاص طور پر جو منافقین ہیں, اندر کے جو دشمن ہیں, ان کی حرکتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور پھر ایمان والوں کے سلسلے میں ایک آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, کہ جب ایمان والے مرد, ایمان والے عورتیں جب آپ کے پاس آئے تو یبایعنک, تو آپ ان سے بیعت کریں گے مستورات سے, خاص طور پر علی الا یشرکن باللہ شیئا, کہ سب سے پہلی بیعت اس بات پر ہوگی کہ آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. کتنی صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرماتی کہ اے نبی جی آپ کے دست مبارک پر جو بھی ایمان لاوے, اور خاص طور پر مستورات کو اللہ رب العزت نے بیان کرنا ہے, کیونکہ مستورات بہت جلدی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اور مستورات بہت جلدی شرک کی طرف مائل ہوتی ہے. آج بھی درگاہوں کو آباد کرنے والی مستورات ہی ہے, قبروں میں سجدہ کرنے والے زیادہ تر مستورات کے ذریعے کیا ہے کہ ایک میلہ لگ جاتا ہے. یہ بالکل حق بات ہے, یہ بالکل حق بات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جی یہ جب ایمان والی مستورات جو ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آئے, یا ایمان والی مستورات آپ کے پاس آئے بیعت کے لیے, تو آپ سب سے پہلے ان پر ان کے بیعت لیں گے اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت کرنا. اور دوسرا ان سے عہد لینا کہ ولا یسرقن, کہ چوری مت کرنا. اور تیسرا ولا یزنین, کہ زنا مت کرنا. اور چوتھا ولا یقتلن اولادہن, کہ اپنے بچوں کو املاک کے خوف سے قتل مت کر دینا, تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کر دینا. اور پانچواں ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کہ ایک دوسرے پر بہتان باندھنے کی فضا مت قائم کرنا. ولا یعصینک فی معروف, اور جو اچھی باتیں شریعت نے بتائی ہے اس میں آپ کی نافرمانی نہ کرے یہ مستورات. تو اگر یہ سب باتوں پر وہ معاہدہ کرتے, عہد کرتے, تو فبایعہن, تو پھر ان کی بیعت لو. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ ان اللہ غفور رحیم, اللہ کیا ہے معاف کرنے والا ہے. بہرحال یہ تو اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ آخری آیت کے اندر خاص طور پر اس کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد سورہ صف ہے, یہ بھی مدینہ المنورہ پہ نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون, کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے کیوں ہو. جیسے یہودی تھے, وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے, وہ یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف, وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا.
ایسے ہی منافق بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کفار مکہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو ان کا دیکھو ایک بعض ایمان والے کہ وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگے تھے، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو چیز تم کرتے نہیں ہو وہ تم کیوں کہتے پھرتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. یا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم اپنی زندگی میں عمل لانے کی محنت ہی نہیں کر رہے ہو، عمل لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو، اور اس کا حکم تم دوسروں سے کر رہے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ، کہ یہ تمہارا کہنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جان بوجھ کر تم ایک عمل کو چھوڑ رہے ہو اور تم یہ امید کرتے ہو کہ دوسرے وہ عمل کرنے لگ جاوے. اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں اگر کوئی عمل نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو اس کی نصیحت کرتا ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس کی زندگی میں وہ عمل ہو اور پھر وہ نصیحت کرے تو کہتے ہیں وہ نصیحت کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور وہ نصیحت پر عمل ہوتا ہے اور اس نصیحت کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی تعریفیں فرمائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کے قدم جمے ہوئے ہیں تو وہ ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے. یہ مضبوط عمارت کو لوگ گرانا چاہے تو وہ نہیں گرے گی معمولی باتوں سے یا معمولی گفتگو سے، کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی اگر موجودہ زمانے میں مسلمان دین پر قائم ہو جاوے نا، دین پر، ان کو دفاعی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ابھی فی الحال جو زمانہ چل رہا ہے نا، امت مسلمہ کے جو حالات چل رہے ہیں نا، ان حالات کے اندر سب سے پہلی جو ضرورت کی چیز ہے مسلمانوں کا دین پر قائم ہونا. پھر سب دوسری چیزیں وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، وہ سب اسباب کے درجے میں ہے. پہلے نمبر پر کہ مسلمان دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے. اب جب وہ مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اب یہ مضبوط دیوار ہے، مضبوط بنیاد ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی. اب اس کو لوگ ہلانا چاہیں گے ظلم و تشدد کے ذریعے یا حالات ڈال کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اور اپنے ایمان پر برقرار رہیں گے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف دی اور بہت چاہا کہ بھئی یہ جو ہے یہاں سے چلے جائے یا یہ جو ہے کہ حق بات کہنا چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا ہوا؟ فرعون نے تو کرنے کی پلاننگ بھی کر لی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وقت کے نبی جمے رہے اور جو مخالف تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ ہٹا دیا گیا. یہی ترتیب اللہ رب العزت کی کہ حق پرست اگر حق پر جم جائیں گے تو پھر مخالف قوتیں خود بخود کیا ہو جائے گی؟ چھڑ جائے گی. یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے ان کو چھاڑنا. بہرحال پھر اس کے اندر حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے چاہنے والوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سلسلے میں میری مدد کرے. وقال الحواریون، تو ان کے چاہنے والوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان لائے ان کی ہم نے مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، لہذا ہماری مدد ظاہر ہو گئی. کہنے کا مطلب حالات مخالف ہوں گے، ان مخالف حالات کے اندر جو انسان اللہ رب العزت کے وعدے اور عہد کے ساتھ جمع رہے گا تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی دشمنوں کے مقابلے میں. تو لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے کیونکہ جمعہ کے دن کی اذان کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو پھر اس کے سلسلے میں کوشش کرو اور لین دین کو بند کر دو. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے قریب یا ہماری دکان کے قریب جو مسجد ہے اس مسجد میں جمعہ کی اذان ہو گئی تو پھر ہمارے لیے دکان کھولنا اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اصل میں کیا ہمارا شہر بہت بڑا ہے، مختلف مسجدیں، یہ بھی یہاں بھی مسجد ہے یہاں بھی مسجد ہے، کون سی اذان کا اعتبار ہوگا؟ تو یہی مسئلہ ہے اس کے اندر کہ جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا معمول ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کا معمول ہے، تو اس مسجد کی اذان کا اعتبار ہوگا. یا پھر وہ مسجد جو اس کی دکان یا مکان سے قریب ہے، اگر اس مسجد کے اندر اذان ہو چکی ہے، یا یہ کہ جامع مسجد ہے جو سب پورے شہر کے اعتبار سے لوگ وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں، اور اس کی جو اذان ہو گئی جمعہ کی تو پھر اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا جائز. اللہ کا حکم دے رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس کے باوجود بھی مسجد کے ناکے پہ دکان کھلی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بھیڑ وہی ہوتی ہے. ادھر مسجد کی اذان ہوئی ہے، یہ ہے کہ نہیں؟
ہماری اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تمہیں پکارا جائے فسعوا الی ذکر اللہ تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ وذروا البیع اور اب لین دین کو خرید و فروخت کو کیا کر دو بند کر دو. اب ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے جو مسجد کے قریب زیادہ دکان ہوتی ہے اسی پہ سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, اندر خطبہ چل رہا ہوتا ہے نماز چل رہی ہوتی ہے اور باہر ماشاءاللہ بھیڑ کیا ہوتی ہے بالکل چھکا چھک بھری ہوتی ہے اور سب لین دین چالو ہوتا ہے. تو پھر برکتیں کہاں سے ہوگی؟ اب پیسہ تو بہت آئے گا کہ ایک دن کا 10,000 روپے کمائیں گے, ایک دن کے کتنے کما لیں گے 10,000 کما لیں گے, لیکن ان پیسوں میں برکتیں نہیں ہوگی. کثرت تو ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی. وہ جس طرح پیسہ آیا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اسی طرح وہ پیسہ چلا جائے گا, نافرمانی کے اندر ہی کچھ استعمال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو خاص طور پر اس کا تذکرہ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا. اس سورت کا نام سورہ جمعہ ہے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے. پھر منافقوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اذا جاء قالوا نشهد انك لرسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, منافقوں کے کہنے سے تھوڑی کوئی اللہ کے نبی اللہ کے رسول بن جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں بھائی ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ تو مانو تم, خالی اتنا کہہ رہے کہ ہاں بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, یہ تو اللہ کو معلوم ہے. واللہ یعلم انک لرسول, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے, یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں نا یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر تو دشمنیاں بھری ہوئی ہیں, نفرتیں بھری ہوئی ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ بہت ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے ہیں آمنو ثم کفروا, پھر پیچھے جاتے ہیں تو کفر اختیار کر لیتے ہیں. فطبع علی قلوبہم, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. فہم لا یفقهون, یہ سمجھ نہیں سکتے, ان کی استطاعت ہی نہیں ہے سمجھنے کی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, آپ جب ان کو دیکھو تو ایسا لگے بہت کچھ ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُوعٌ مُّسَنَّدَةٌ, اور جب تنہائی میں جاتے تو پھر ادھر ادھر کی گانا بجنے شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا اور پھر ایمان والوں کو خاص طور پر حکم بیان فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنی اولادوں کو اور اپنے مالوں کو مت موڑو, اس کو لگاؤ. اب ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا کہ ہم اولاد کے سلسلے میں پہلے اس کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں, ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور اس کے دین کے بارے میں ہمارے مشورے اور مذاکرے میں بات اتنی آتی, میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے, لیکن دور دور تک یہ بات ہی نہیں آتی کہ ہم اس کو کیا بنائیں گے, دیندار بنائیں گے, ہم اس کو اللہ والا بنائیں گے, ہم اس کو ذکر کرنے والا بنائیں گے, ہم اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائیں گے. اللہ رب العزت یہی حکم دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس لیے مال آئے نا تو مال کے سلسلے میں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اپنی ناجائز خواہشات کے اندر خرچ کریں گے. یہ لا تلہکم, یہ ہلاک کرنا جیسا ہو گیا. بہرحال اس کے اندر اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد سورہ تغابن ہے. سورہ تغابن میں بھی اللہ رب العزت نے پہلے اپنے قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے اور اس کی تسبیح اور بیان کرتی ہے. آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, زمین میں جتنی چیز ہے, لہ الملک, تمام بادشاہت اسی کی ہے, ولہ الحمد, تمام تعریفیں اسی کی ہے, وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کے ذریعے سورت کو شروع فرمایا. اور پھر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, ایک دن آئے گا اللہ سب کو اکٹھا کرے گا, سب کو, جو ماننے والے ہیں ان کو بھی, جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو بھی, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, کافروں کو, مشرکوں کو, منافقوں کو, جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. اور پھر وہ کہا جائے گا ذلک یوم التغابن, آج بدلے کا دن ہے, آج تم سے حساب کتاب لینے کا دن ہے, اور آج ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا دن ہے, نہ ماننے والوں کے لیے فضیحت کا دن ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی ذات, جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا, نیک عمل کر کے آیا ہے, تو پھر اس کی برائیوں کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور وہ لوگ جو کافر ہیں, جنہوں نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا, تو پھر یہ تو جہنمی لوگ ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی کہ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نازل نہیں ہوتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے ہی نازل ہوتی ہے. جو اللہ کے اوپر اس سلسلے میں ایمان رکھتا ہے تو اس کا دل تو مطمئن ہوتا ہے, ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر یہ سورت ختم ہوئی, اس کے بعد سورۃ طلاق نازل ہوئی. سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ طلاق کے احکامات بیان فرمائے.
اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ بہت ساری بستیاں اور بہت سارے بستی والے ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کر دیا، تو فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کا سخت حساب کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ان کو دردناک عذاب دیا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، تو انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت نقصان والا انجام ہوا ان کا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا کہ اے عقل مند ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس سلسلے میں کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجے جو قرآن پاک کو سمجھاتے ہیں حدیث کے ذریعے۔ بہرحال پھر یہ سورۃ طلاق کے بعد سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم میں دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ ہر بیوی کے گھر میں روزانہ ایک دن ان کے، یہ ترتیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی وہ میٹھی چیز زیادہ پسند فرماتے تھے۔ کھجور کی کوئی چٹنی ماں عائشہ صدیقہ بنایا کرتی تھی، اللہ کے نبی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو یہ چٹنی زیادہ پسند ہے تو انہوں نے بھی وہ چٹنی بنائی۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ او ہو، جو چیز میں اللہ کے نبی کو کھلایا تو اس نے بھی بنائی ہے، تو وہ پہنچ گئے اس وقت اور جو جس پیالے کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے بنا کے رکھی تھی وہ پیالہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ جو چیز میں اپنے شوہر کو کھلاتی ہوں تم کیوں کھلاتے ہو؟ اللہ کے نبی وہاں موجود ہے، اللہ کے نبی یہ دیکھ کر مسکرا رہے۔ ہوتا ہے، اب اصل میں ہم کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، واللہ عالم، اللہ کرے موت سے پہلے ہو جائے تو حضرت جن لوگوں نے آمین کہا قبول ہو جائے گا۔ تو وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اس نے میری محنت ضائع کر دی اور پیالہ پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہاری چیز پھینک دی تم اس کے اوپر لگا دو۔ تو انہوں نے ان کے چہرے پہ مل دی تو وہ پھر اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے گا تم بھی ان کے چہرے پہ مل دو، تو انہوں نے بھی ان کے چہرے پہ۔ تو دیکھو یہ گھریلو معاملات ہیں لیکن اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے نا، اس کو کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں بنایا گیا۔ اور ہمارے یہاں تو ذرا بھی بیوی بیچاری کچھ کہہ دے تو ہمارے تو تیور آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں اور کیا بولے جب گھر میں آتے ہی تمہارا تو ٹیٹیا چالو ہو جاتا ہے، ایسا کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں دین کو پہنچانا ہے، قیامت تک کے لیے دین کو پہنچانا، کتنی بڑی چیز، لیکن گھر میں آئے تو معاملات کتنے اچھے ہیں۔ اچھا پھر اس محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات یہ بھی پہنچائی گئی کہ بھائی وہ جو چٹنی بنائی گئی ہے اس کے اندر تو لہسن ملایا گیا ہے، ایسی چیز ملائی گئی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے، اچھا تو اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، اے نبی جی آپ قسم کس طرح کھا سکتے ہو، آپ حرام نہیں کر سکتے ہو نا اس چیز کو جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام نہیں کیا۔ تو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اب کھجور کی چٹنی کو تو اللہ نے حلال ہی کیا ہے نا، آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ دونوں واقعات کی طرف اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیوی کی خاطر اس طرح کہتے ہو؟ واللہ غفور رحیم، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ چاہے گا تو حلال ہوگی، کوئی بھی چیز اللہ چاہے گا تو کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اب ہمارے زمانے میں تو کیا حلال اور حرام کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرماوے۔ پھر اللہ نے ایک آیت اس میں بھی نازل فرمائی ہے کہ ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیا کرو؟ بچاؤ۔ یہ دین کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ، کہ یہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اور اس کے اوپر سخت فرشتے متعین کیے گئے کہ وہ فرشتے بھی ایسے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو ان سے کہا گیا وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اور نازل فرمائی، توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی جانب توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد دوبارہ تم گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا۔ اور پھر توبہ کرنے والی 2 ایمان والی مستورات کا تذکرہ فرمایا، بی بی آسیہ کا بھی تذکرہ فرمایا، بی بی مریم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بی بی آسیہ کو فرعون نے بہت ستایا اور بہت ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا، اور اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایک عبرت فرعون کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جس نے ایمان قبول کیا تو فرعون ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تو قالت، کہ جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ تو جنت میں اپنے قریب مجھے مقام عطا فرما،
تو لہذا اس آیت کریمہ کی وضاحت اور تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا بنائیں گے؟ نکاح بنائیں گے. اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی. کیا رب ابن لی عندک بیتا فی، اب جنت میں اللہ کا قریب سب سے کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے نا اللہ کے قریب. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کو بنایا جائے گا. اور ونجنی من فرعون، کہ فرعون سے مجھے نجات عطا فرما، فرعون کے حملے سے نجات عطا فرما، اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما. لہذا وہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. پھر ایسے ہی حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى آله وسلم.